سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ شوال المکرم میں ایک عظیم ہستی کی ولادت بھی اسی ماہ مکرم کی 10 تاریخ کو ہوئی۔ وہ ایسی پرسنالٹی ہیں، ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایک خاص انداز کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یوں عام کیا کہ ان کا نام تو یقیناً روشن ہے ہی، ان کی محبت نے ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ جہاں دنیا انہیں امام اہل سنت کہتی ہے، جہاں انہیں عاشق ماہ رسالت کہا جاتا ہے، وہیں ان کا ایک ٹائٹل اہل عقیدت میں امام عشق و محبت کے نام سے بھی مشہور ہے۔ جی ہاں، وہ عظیم الشان شخصیت جنہیں اپنے صدی کے مجدد ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ میری مراد امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ایک ایسی جامع شخصیت ہے، آپ کی پرسنالٹی کے ایسے ویریس اسپیکٹس ہیں، ایسے پہلو ہیں کہ جس میں سے ہر پہلو اپنے اندر ایک خاص کمال رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عاشق کو وہ کمال اور عروج عطا فرمایا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے تقدس، آپ کے ناموس اور صحابہ کرام و اہل بیت کرام کی عظمت و محبت کو اس انداز میں بیان کیا کہ آج بھی خوش عقیدہ اہل محبت جب اس عظیم شخصیت کی تحریرات کو پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے، تو اس سے انسان کو راہ ملتی ہے، رہبری ملتی ہے۔ یہ ان عظیم شخصیات سے ہیں کہ جہاں ان کی تحریر ہمارے لیے حجت اور سند کا درجہ رکھتی ہے، وہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عمل بھی اس کا مظاہرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام اہل سنت یعنی امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے اس پروگرام سے میچ کرتا ہے وہ ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور امام احمد رضا کی زندگی، کیونکہ ہمارا ٹاپک یہی ہوتا ہے جس میں ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے کچھ مظاہرے جو ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو سنیں اور ہمارا دل اس طرف راغب ہو، مائل ہو کہ ہم اپنے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، جن کی محبت ہمارے ایمان کے لیے لازم ہے، جن کی محبت نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہوتا، ایسی عظیم شخصیت جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی محبت کو ہم سنیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیں تاکہ ہمارا ایمان درجۂ کمال کو پہنچے۔ ناظرین کرام، مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے بڑھیں گے اور ہم امام اہل سنت یعنی امام عشق و محبت مولانا امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی کی کہ عشق رسول کے مختلف رنگ آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ سنیں گے تو ذوق پیدا ہوگا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تبارک و تعالی اضافہ پاتا آپ محسوس فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑھتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف
جس کا نام ہے انوار درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پر ایک خاص کتاب جس کا نام ہے دلائل الخیرات، یہ درود پاک کا مجموعہ ہے، اور حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے تالیف کیا ہے، درود پاک کو جمع کیا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک انداز اس کتاب میں نظر آتا ہے۔ پروردگار عز و جل نے انہیں کیا انعام عطا فرمایا، کیسی بلیسنگ ہے ان پر، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے ذرات نصیب فرمائے۔ 77 برس کے بعد، آفٹر 77 ایئرز، جب ان کی قبر کھلی، جب ان کی قبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کا کفن مبارک بالکل سالم اور صحیح ہے، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ مبارکہ پر جو خط بنوائی تھی آپ نے انتقال سے پہلے، وہ بھی واضح ہے جو خط بنوائی گئی تھی، اور آپ کے جسم میں گویا کہ خون رواں ہے۔ کسی نے آپ کے چہرے پر ہاتھ لگایا تو جہاں انگلی ٹچ کی وہ جگہ سفید ہو گئی، اور ہٹائی تو پھر سرخ ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک کرامت عطا کی کہ قبر میں 77 برس کے بعد بھی ان کا جسم سلامت رہا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کی درود پاک سے ایسی والہانہ محبت تھی۔ جب آپ ان کی کتاب پڑھیں، جب دیکھیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ چند جو باتیں مجھے ابھی یاد آ رہی ہیں وہ عرض کرتا ہوں، درود پاک جو یاد آ رہے ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد من قعد وقام۔ درود پاک پڑھا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، مگر ساتھ ساتھ کیا کہا؟ الہ العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرما، اتنی رحمت نازل فرما، جتنے لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی تعداد کے برابر، اور دنیا میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کی تعداد کے برابر آقا کریم علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ تو کبھی کہتے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد من صلی وصام، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمت نازل کر، آل محمد پر اتنی رحمت نازل فرما جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے ان کی تعداد کے برابر، اور جتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہے مولا ان کی تعداد کے برابر ان پر رحمت نازل کر۔ تو جب ایک امتی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مبارک الفاظ کے ساتھ، ان مبارک جذبات کے ساتھ یاد کرے گا، تو سوچیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کیسی نظر رحمت ملے گی، اور کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ پروردگار عز و جل ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، انوار درود و سلام کیا ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور سننے کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم کلام کی طرف۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں ہمارے معزز محترم شاہ زیب بھائی، انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
کریمنا صلی علی محمد صلی علی محمد سب سے ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے بالا والا سب سے بالا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا سب سے بالا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی اور خلق سے خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی
بھی کیوں چاہیے اور کون دیتا کو منہ چاہیے کون دیتا دینے کو منہ چاہیے پر دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا بے قصوں کا سہارا بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے امام عشق و محبت، اور اسی امام عشق و محبت کا ایک کلام ہمارے شاہ زیب بھائی نے پڑھا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ عرفان حفیظ مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق و محبت پر انشاءاللہ کچھ بات کرتے ہیں۔ عرفان بھائی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت چونکہ امام عشق و محبت سے مشہور ہیں، اور بھی بہت سارے القابات آپ کے ہیں، عشق کا ایک اپنا تصور ہے، محبت کا ایک اپنی ایک اس کی تعریف ہے، اس کی ایک باؤنڈری ہے، اور ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سعدی شیرازی کا اپنا انداز ہے، امام بوصیری کا اپنا انداز ہے، حسان بن ثابت کا اپنا انداز ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا انداز ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ امام اہل سنت کا تصور عشق رسول کیا ہے؟ جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عشق جو ہے ایک اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے مختلف انداز میں اس کو بیان کیا گیا، ایون کہ اس پہ بکس لکھی گئی ہیں اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، لیکن یہ سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ محبت کا وہ درجہ ہے کہ جس میں انسان ایک وارفتگی کی کیفیت اپنے اندر پاتا ہے۔ بالکل درست۔ چونکہ ہمارا آج موضوع امام عشق و محبت ہے، تو میں چاہوں گا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے جی عشق رسول کا تصور جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں۔ عشق رسول کے تصور میں یعنی چند ایک اشعار میں نے چوز کیے ہیں اس حوالے سے، جس میں بطور خاص لفظ عشق آتا ہے، اس میں آپ کی کیفیت کا اظہار ہے۔ آپ فرمائیں، پھر انشاءاللہ کچھ ہم حضرت سے ترنم میں بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر اس عشق رسول کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے واہ واہ جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ اللہ، یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آپ نے تشبیہ دی ہے کہ یہ وہ آگ ہے، ویسے تو آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، بالکل بالکل، لیکن یہ وہ آگ ہے
کہ جس کا کام جہنم کی آگ سے بچانا. واہ واہ واہ. تو یہ محبت جب بندے کو اس کمال تک لے جاتی ہے تو پھر اس کے سوچوں میں، اس کے ذہن میں، اس کے تخیل میں یہ چیز آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق جو ہے، آقا کا جو پیار ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ وہ آگ ہے جب لگتی ہے تو کوئی آگ بجھتی. اللہ. وہ آپ کے شہزادے کہتے ہیں نا کہ وہ تپش دل کو بڑھایا ہے، بجھان جب دیدار وہ ہوا اس کی کیفیت کو جب کوئی عاشق صادق اپنے محبوب کے جلوے کو دیکھ لیتا ہے تو کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ اب آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، سکون و قرار مل گیا. نہیں، یہ تو وہ آگ ہے یعنی جو اور بڑھ جاتی ہے. شروع میں اعلیٰ حضرت کا کمال کیا ہے، کتنے پیارے فرما رہے ہیں، اے عشق تیرے صدقے، یعنی تیری وجہ سے، تیرے واسطے سے جلنے سے چھٹے سستے. اللہ. یعنی انداز کتنا خوبصورت ہے. یعنی آگے جہنم سے جلنے میں جو تکلیف تھی اس سے جو چھٹنا ہے وہ تیرے صدقے ہم جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ نکل گئے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اگر اس کو ترنم میں پڑھ دیں تو انشاءاللہ اگلے تصور عشق کے شعر کی طرف بھی چلتے ہیں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے جب بندہ کسی چیز میں کوئی تکلیف، دکھ اور رنج پہنچتا ہے نا تو وہ اس کی دوری کی تمنا کرتا ہے. بالکل. مگر کچھ ایسی یعنی وہ محبت والی کیفیت ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک بیماری سے بھی کہا تشبیہ دی جاتی ہے. یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو لگ جاتی ہے نا پھر وہ اس کے بڑھنے کی تمنا کرتا ہے، اس میں کمی کی تمنا نہیں کرتا. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا اپنے شعر کے اندر کہ جان ہے عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. یہ وہ عشق ہے جو آج کا لوگ دنیاوی طور پر، محسن بھائی، ایک دنیاوی طور پر جو ناجائز اور حرام ہے اس کا تصور جما کر شعر و شاعری کرتے ہیں. مگر یہاں پاکیزہ خیالات ہیں، یہاں سوچ کا محور و مرکز وہ ذات ہے کہ جن کی محبت مطلوب ہے، اور اس میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، اللہ روز فزوں کرے خدا، بڑھائے خدا، اللہ اس کو بڑھاتا رہے. جس کو ہو درد کا مسا. یہ درد کون سا والا درد؟ واہ واہ. یہ وہ درد ہے کہ یہ درد بندے کو راتوں کو اٹھاتا ہے، سبحان اللہ، محبوب کی یاد میں رلاتا ہے، کبھی اس کو سجدے میں گراتا ہے، کبھی اس کے لیے سردیوں میں مشقت سے اٹھنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. کیا بات. یہ وہ عشق ہے کہ جس کو یہ آگ لگ جاتی ہے، جس کے دل میں یہ درد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یوں ہو جاتی ہے وہ آقا کی امت کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. کیا بات ہے. کیا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز کو اپنے لیے ریسپیکٹیبل بناتا ہے. تو امام اہل سنت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. اس میں زیادتی مطلوب ہے، یا اس میں اضافہ ہوتا رہے. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. کیونکہ دوا کھانے سے تو درد کم ہو جائے گا، اور یہ درد عشق رسول وہ ہے کہ جس کے کم ہونے کی تمنا عاشق کر ہی نہیں سکتا. تو لہذا اس کو اللہ بڑھاتا ہی رہے. کیا کہتے ہیں؟ جان گئی عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا. عشق صادق، اس کا جو تصور عشق رسول وہ دنیا میں جما کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رضا جوئی والے کام کر کے، ان کی سنتوں کی اتباع کر کے جب دنیا سے جاتا ہے تو چونکہ اس کے دل میں عشق رسول ہے تو پھر اس کا معاملہ ہوتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو امام عشق و محبت کیا پیارے انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا. اللہ. دنیا میں مشقتیں اٹھائیں، لوگوں نے باتیں بھی کی، لوگ تانے بھی دیتے ہوں گے، کیا کیا سننا پڑتا ہوگا اس کریم آقا کی محبت میں. لیکن اب جب یہاں پہنچے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے
الفت رسول اللہ کی، واہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ جان کے لیے کیسا نسخہ کیمیا کی طرح ہے۔ اور پھر اسی انداز کو ایک اور جگہ یوں بیان فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ یہ عاشق دنیا سے جا رہا ہے، اس کو قبر میں جانا ہے، وہ جو آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اور اس کے لیے تمنا کیسی ہے، سبحان اللہ، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے۔ رات جب انسان سفر کرتا ہے، رات اندھیری ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی لائٹ کا ارینج تو کیا جاتا ہے، ٹارچ ساتھ لے کے جاتا ہے، کچھ ارینج کیا جاتا ہے، اور کمال ہے کیسا میسج ہمیں دیا امام سنت نے۔ آپ کا عشق رسول کا تصور ہمیں کہاں لے جاتا ہے کہ اے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ رکھنے والے، تیرے لیے کتنی خوش بختی ہے، تیرے لیے سعادت مندی ہے کہ تو دنیا میں اس آقا کی محبت کو دل میں جما کے رکھا، تم نے اس کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا، یوں زندگی گزاری۔ اب تم قبر میں جا رہے ہو، یہاں کسی نے آنا بھی تو ہے نا، سبحان اللہ، کسی کی زیارت بھی تو ہونی ہے، اور انہی کی تمنا، انہی کی محبت کو لے کر تم لحد میں جا رہے ہو، قبر میں پہنچ رہے ہو۔ ایسے تو قبر گپ اندھیری ہے، اس میں کچھ روشنی نہیں ہے، لیکن اگر دل میں عشق رسول کی شمع جلی ہو، وہ قبر جو ہے وہ تاریک ہو تو وہ روشن و منور ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی چراغ لے کے چلے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، یہ اعلیٰ حضرت کا وہ تصور عشق ہے جو انسان کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے اور ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اے عشق رسول کے دعویٰ کرنے والوں، کیا تم نے بھی قبر میں جانے کا وہ انتظام کیا ہے جو امام عشق و محبت تمہیں سمجھا رہے ہیں، اور تم نے کیا وہ درد عشق رسول کا مزہ پانے کی دنیا میں کوشش کی ہے کہ جب تم دنیا سے جاؤ، قبر میں جاؤ، آخرت میں تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہو، تو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روشنی اور وہ چمک اور دمک تمہاری پہچان لوگوں کو کروائے، محشر میں یہ بتائے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کیجئے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ یہی چاہتی ہے اور اسی پیغام کو دنیا بھر میں عام کر رہی ہے اور مسلمانوں کو سچا عاشق رسول بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عشق رسول کی وہ برکات و ثمرات آپ کو ملیں گے کہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ کچھ آپ کی کالز بھی لیتے ہیں اور پھر مزید امام عشق و محبت کے تصور عشق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی کال۔ امام احمد رضا خان بے شک بڑے عاشق رسول تھے، سوال یہ ہے کہ کیا عشق رسول کے حوالے سے ان کی کوئی کتاب بھی ہے؟ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تو ساری ہی کتابیں عشق رسول سے لبریز ہیں۔ آپ فتاوی رضویہ پورا اٹھا لیں تو وہاں آپ کو جگہ جگہ عشق رسول کے جو ہے نظارے نظر آئیں گے، آپ کی ہدایت کی بخشش ہے۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت نے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت پہ پورے مستقل رسالے لکھے ہیں، یعنی نبی پاک کو شہنشاہ کہنے کے حوالے سے، انگوٹھے نام محمد پر چومنے کے حوالے سے، سید المرسلین کہنے کے حوالے سے، خاتم النبیین کے دلائل کے حوالے سے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے افضل ہونے کے حوالے سے، اور بھی بہت سارے عقائد و نظریات پر جو اعلیٰ حضرت نے رسائل تحریر کیے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کتاب عشق نظر آئے گی، کتاب عشق نظر آئے گی، اس کی ہر دلیل، ہر سطر میں آپ کو امام عشق و محبت کا عشق رسول نظر آئے گا۔ چاہیے کہ آپ پڑھیں، پڑھ کر ہم امام عشق و محبت کے تصور عشق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے مسلم نے اپنا نام دیا نا فتاوی رضویہ، جی تو اس کا نام عشق و محبت سے بھرپور۔ سبحان اللہ۔ ہم تو آپ کے یہاں شارٹلی اس کو فتاوی رضویہ کہتے ہیں، لیکن اس کا جو پورا نام ہے نا وہ ہے العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یعنی اللہ کے نبی کی عطائیں فتاوی رضویہ کی صورت۔ سبحان اللہ۔ تو جنہوں نے نبی پاک کی عطاؤں کو دیکھنا ہے وہ فتاوی رضویہ کو دیکھ لیں۔ جی اگلی کال۔
امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا کوئی ایسا شعر سنا دیں جس سے عشق رسول کی چاشنی حاصل ہو۔ وہ کون سا شعر ہے جس میں عشق رسول کی چاشنی نہیں ہے؟ اتنے اشعار ابھی ہم نے پڑھے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزید بھی انشاءاللہ سنیں گے جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی شعر سننا ہے تو ہمارے ساتھ نعت خواہ اسلامی بھائی ہیں، بالکل آپ کی وہ چاشنی اللہ نے چاہا ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اگلی کال۔ جو ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا عاشقان رسول بنائے، اور اعلیٰ حضرت کا موضوع چل رہا ہے تو اسی مناسبت سے مجھے یہ کلام سنا دے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین آمین، ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ افزائی کہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یقیناً یہ والا کلام بھی عشق رسول بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگلی کال۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ۔ تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ دور حاضر میں اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کی صحبتیں، اولیاء اللہ کے فرمان، آپ کا کردار، آپ کا تقوی، ان حضرات کی پرہیزگاری ہمارے لیے فی زمانہ یہ جو دور ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن دل میں رہے۔ ان نفوس قدسیہ کا اس میں کتنا کردار ہے اور ان کا ساتھ کتنا ضروری ہے، اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے۔ آپ کی جو گفتگو ہے، سوال ہے، اسی کے اندر جواب بھی ہے۔ یقیناً انہی کے دامن سے وابستہ رہ کر ہم سچے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت کو پا سکتے ہیں، کیونکہ جب عشاق میں بیٹھیں گے تو عشق کی لذت بیٹھیں گے، خشک مزاجوں میں بیٹھیں گے تو پھر وہ خشکی ہی پیدا ہوگی۔ اولیاء اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے والے ہیں۔ اچھی صحبت جو ہے وہ انسان کو اچھا بنانے والی ہے، لہذا عاشقان رسول کی صحبت جہاں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی باتیں ہوں، نبی پاک کے پیارے نام پر ادب کے ساتھ جو ہے انگوٹھے چومے جاتے ہوں، نبی پاک کا نام آئے تو درود پاک پڑھا جاتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ادب سے گردنیں جھک جاتی ہوں، نگاہیں جھک جاتی ہوں، اور جب نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر بات ہو تو آنسو چھلک جایا کرتے ہوں، بولنے والا اچھے القاب میں گفتگو کر رہا ہو۔ ایسی صحبت عاشقان رسول کی یہ عشق رسول بڑھانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگلی کال۔ میرا نام ہے شفت عاریہ ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں۔ محسن بھائی، میں آج آپ کو کلام سناؤں گی۔ احمد رضا کیا بات ہے تیری، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چڑا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چڑا، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، ماشاءاللہ۔ اور عرفان بھائی، احمد رضا کی شمع فروزہ کیوں ہے اور جلنے والوں کے چراغ کیوں گل ہو گئے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کے پاس عشق رسول کا وہ چراغ تھا جس نے اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت تو بریلی شریف میں تھے اور آج بھی بریلی میں ہی ہے آپ کا مزار، مگر بریلی میں رہتے ہوئے عشق رسول کے اس چراغ نے جو آپ نے اپنے دل کے اندر جلایا تھا، اس نے آپ کو ایسا روشن کیا کہ دنیا کے چاروں طرف میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی محبت کا دم بھرا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا۔ خود اعلیٰ حضرت ایک جملہ فرماتے ہیں جی کہ جو باغ ہے نا دنیا کے، اس میں نغمات رضا گونج رہے ہیں جی، پھر کہتے ہیں کیوں نہ ہو، کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے۔ یہ جو کس پیاری عظیم ہستی کی شان و عظمت رضا بیان کرتا ہے، تو پھر جو وہ ایسے کریم ہیں کہ جو ان کا ہو جاتا ہے کہ خلق خدا اس کی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے نا اس پہ، سبحان اللہ، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھرا، اے اللہ، وہ نہ تھے ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں۔ اللہ اللہ، یہ تصور عشق رسول سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اچھا، یہاں پہ عرفان حفیظ بھائی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جیسے آپ نے اشعار سے ہی تصور عشق رسول بیان کیا، آپ کی عبارات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی عشق رسول کی وہ باتیں اور وہ موتی ملتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیرت میں، فرطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آپ کے قلم سے جب بھی نکلتا ہے تو وہ چلنے کے ساتھ ساتھ عشق رسول کے موتی جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیے جاتا ہے۔
اعلیٰ حضرت کے کلام کے جو مقاطع ہیں، یعنی مقطع جس کو ہم بولتے ہیں، آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بھی بیان کرتا ہے، مقطعوں میں اعلیٰ حضرت نے جو اپنے عشق رسول کا اظہار کیا ہے، میں چاہوں گا کہ 2-3 آپ مقاطع اس پر آپ بیان فرمائیں۔ یعنی ویسے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ایسی شاعری ہے، اس شاعری کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اس پر باقاعدہ آپ کی بحثیت شاعر پر کئی PhD کی ڈگریز ایوارڈ ہوئی، جی MPhil کے مقالے لکھے گئے، اور آپ کے کلام کو امام الکلام بھی کہا جاتا ہے۔ واہ واہ، کلام الامامی، امام الکلام، کیا بات ہے۔ تو اس میں مقطع، جیسے محسن میں آپ نے فرمایا کہ مقطع کسی جو شاعر اپنا کو کلام لکھتا ہے تو اس کا آخری شعر جس میں وہ اپنا تخلص بھی ذکر کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مقطع بھی نا کمال محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے عشق رسول کے بندے کو بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا آپ کا مقطع کتنا پیارا ہے، جہاں آپ اپنے آپ کو ایڈریس کرتے ہوئے، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چوم۔ اللہ، کیا الفاظ ہیں، کیا انداز ہے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے۔ پھر اپنے کہتے ہیں کہ تم اور کہ اتنا دماغ لے کے چلے، تمہارے ذہن میں اتنی بلندی آئے کیسے، اتنی بلند بات تمہارے ذہن میں کیسے آئے کہ تمہارے ذہن میں یہ تصور بندے کہ میں اس عظیم شہر جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، جس کو میرے آقا نے اپنے لیے منتخب فرمایا ہے، اس شہر میں رہنے والے ایک جانور، ایک سگ ہے، وہ جو ہے اس کے پاؤں چومنے کا خیال تمہارے ذہن میں آئے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات، کیا تخیل ہے، کیا سوچ ہے۔ رضا کسی سگ طیبہ کے بھی پاؤں چومے، رضا کسی سگ طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے چلے۔ کیا بات ہے۔ اسی بات کو اس اور پیرائے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارا میں نے ٹکڑا، جی، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ کیسا عشق ہے، کس کمال کو پہنچی ہے، جن کے محبوب کے شہر کے جانور سے عقیدت اور محبت کا یہ انداز ہے، تو اس محبوب سے محبت کا انداز کیسا؟ اللہ اللہ اللہ، اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ، ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، چنینو چنا تمہارے لیے، وہ ہر چیز آقا پر نثار کرتے ہوئے کہتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے، وہ لیوا الحمد کا جھنڈا، قیامت کے دن بھی تمنا کیا ہے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں آقا تمہارے لیے۔ زندگی بھر حضور کی ثنا و توصیف کی ہے، بس حشر میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف ہی کرتے جائیں۔ اسی مقطع کو اگر آپ طرز میں پڑھ دیں، صبا چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دل ہو بھلے، وہ پھول کھلے کے دل ہو بھلے، ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ کیا بات ہے، کچھ کالز ہیں تو وہ بھی دے دیجئے، پھر انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ عرفان بھائی یہ ارشاد فرمائے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس انداز میں عشق و محبت کیا کرتے تھے، اس بارے میں نرمی فرما دیں تاکہ ہم بھی امام اہل سنت امام احمد رضا خان کے صدقے اس انداز میں عشق و محبت کو مزید سے مزید بہتر بنا سکیں، اس بارے میں نرمی فرما دیں۔
آمین ماشاءاللہ. جی ساری زندگی جنہوں نے محبت رسول میں گزاری، یعنی جن کا نام ایک سمبل، ایک سائن اور علامت بن گیا محبت والوں، واہ واہ، کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا، ایون کہ سونا، سبحان اللہ. لکھا ہے حیات اعلیٰ حضرت میں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جب سوتے تھے تو اس انداز میں سوتے، جیسے یہاں ہاتھ رکھ کر یوں اور ٹانگیں سمیٹ لیتے، تو جس سے لفظ محمد بن جاتا. اللہ اللہ اللہ. انداز اور محبت کا انداز کیسا نرالا تھا. جب پتہ چلتا نا کہ کوئی شخص حج کرنے کو گیا ہے اور واپس آیا تو اس سے پوچھتے تھے اللہ، حج کرنے گئے ہو؟ آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف سبحان آیا، اللہ، مدینہ سبحان طیبہ حاضری ہوئی. اگر تو وہ کہتا کہ ہاں میں اس بارگاہ عالی میں حاضر ہوا ہوں، تو اپنے وقت کا امام، واہ واہ، جسے اہل علماء حرمین اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کہیں، کیا بات ہے. جو اعظم علماء انام کا لقب جس کو ملے، اپنے زمانے کے علماء کا میں سے عظیم علمی شخصیت کا ٹائٹل جس کو ملے، پتہ کیا کرتے؟ اس شخص کے پاؤں چوم لیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی محبت، یعنی انداز بتاتے ہیں، واہ، واقعات ان کے ملتے ہیں کہ جس سے بندہ سنے نا دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بالکل. میں ابھی مطالعہ اس سلسلے میں کر رہا تھا، تو آپ کے اپنے کلام کی بات کی نا، تو کلام تو جیسے بھرا ہوا ہے نا عشق رسول سے. بالکل. ایک وہ کلام کا ایک پیرا میں آپ کو یہاں سنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب عشق رسول کی بات کرتے، زمانہ ایسا تھا، کچھ ایسے لوگ، ویسے مائنڈ سیٹس بھی تھے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیاروں کے بارے میں ایسے ریمارکس دیتے کہ جو ناقابل بیان ہیں. جی جی. اس صورتحال میں اعلیٰ حضرت کے پاس قلم ہے، تو آپ نے اپنے قلم کے ذریعے ان کی اصلاح فرمائی، اور عشق رسول کا تیور اور اس کی جو وہ ہے، وہ اس نے جب اپنا جولانی دکھائی تو اب محبت کرنے والے تو خوش ہوئے اس سے. جی جی جی، ان کو تو زیور چڑھ گیا. لیکن جو دوسرا طبقہ تھا کہ جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا یوں کہہ لیجیے انہوں تحریروں میں بغض کا اظہار کیا ہوا تھا، اب وہ کیا کرتے؟ وہ جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دیتے، وہاں آپ کو خطوط بھی لکھے جاتے، آپ کے خلاف بکس بھی بعد نے لکھی. اچھا، لیٹرز میں آپ کو معاذ اللہ گالیاں تک لکھی، مغلظات لکھے ہوئے. استغفر اللہ. لیکن اس کے ریئیکٹ میں، اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت کا انداز کیا تھا؟ واہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. سبحان اللہ. محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. کیا بات. آپ کا وہ انداز بڑا ایمان افروز ہے. آپ اپنے ایک رسالے میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ العظیم، یعنی اللہ کی قسم، فرماتے ہیں وہ بندہ خدا، یعنی اپنے بارے میں کہتے ہیں وہ بندہ خدا بخوشی راضی ہے اگر یہ دشنامی حضرات، یہ جو لان تان کرنے والے لوگ بھی اس کے بدلے پر راضی ہوں. کس پر راضی ہے؟ کہ وہ اللہ اور رسول کی جناب میں گستاخی سے باز آئیں، اور یہ شرط لگا لیں کہ روزانہ اس بندہ خدا کو 50,000 مغلظہ بکیں. اللہ، میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے اللہ کو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہیں، ان کے بارے میں بری باتیں نہ کہیں، سبحان اللہ. اس کے بدلے میں مجھے ڈیلی 50,000 فرمایا مغلظہ سنائیں اور لکھ لکھ کر شائع کریں. مزید فرماتے ہیں اگر اس قدر پر پیٹ نہ بھرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے باز رہنا اس شرط پر مشروط ہو کہ اس بندہ خدا کے ساتھ اس کے باپ دادا اکابر علماء ہیں، اللہ اکبر، ان کو گالیاں دیں تو کہتے ہیں اے خوشا نصیب. اللہ اللہ. اس کا کہ اس کی آبرو، اس کے آباء و اجداد کی آبرو، سبحان اللہ، بد گویوں کی بد زبانی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لیے سپر یعنی ڈھال ہو جائے. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں، دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں. یہ
کتنا خوبصورت انداز ہے مدنی چینل کے ناظرین. ہم غور کریں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا. مزید بھی باتیں کرنے اور دل چاہ رہا ہے کہ ہم کریں، مگر چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا. امام اہل سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کرتے تھے. ہر مسلمان کو نبی پاک سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بری بات ایک مسلمان سن کیسے سکتا ہے؟ کیسے سن سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھا دیا ہے. لہذا ہمیں نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنی چاہیے. جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بہت سارے طریقے ہیں. انگوٹھے چوم کر ہم اظہار محبت کرتے ہیں، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کے اظہار محبت کرتے ہیں، نبی کریم کی بارگاہ میں استغاثے کر کے اظہار محبت کرتے ہیں. وہیں اظہار محبت کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جس آقا سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کی محبت کا آپ دم بھرتے ہیں، ان کے طریقہ کار اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیجئے. پھر دیکھیے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ چاشنی آپ کو نصیب ہوگی کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں روز افزو اضافہ ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی باتیں کیجئے، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر عشق و محبت پیدا کیجئے. اور اس کے لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعتیہ اشعار، آپ کی کتابیں فتاوی رضویہ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھنا، سننا اور اپنے بچوں کو سنانا، یہ عشق رسول بڑھانے کا ایک بہت ہی مفید ترین ذریعہ ہے. اللہ کریم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنائے. اس دور پرفتن میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے فیضان کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کارواں کو آگے بڑھایا ہے. اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس نعرے کے ساتھ مسلمانوں کی اصلاح کا اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کا جو بیڑا اٹھایا ہے، آئیے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں. امام عشق و محبت کے عشق رسول کا آپ کو فیضان نصیب ہوگا. اللہ کریم امام عشق و محبت کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر مرتے دم تک ثابت قدمی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے